تو دوستو یہ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رسومات کو اپنے لیے یا اپنے خاندان والوں کے لیے خاص نہیں کیا، مختص نہیں کیا۔ اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور اس اسلام کے داعی اور اس کے مبلغین اور یہ اللہ والے یہ تمام کے تمام لوگ جو صوفی منش کہلا جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب فقیر تھے، محتاج تھے، تنگدست تھے، اس میں بادشاہ بھی تھے، تخت و تاج کے مالک بھی تھے۔ میں نے سب کے پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا زمین پر بہت سے ہادی آئے، بہت سے مسلم آئے، لیکن نمونہ کون بن سکتا ہے جو تمام نسل انسانی کے لیے ہو اور جس کی دعوت تمام نسل انسانی کے لیے ہو، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے ہو، تو یقیناً تمام نسل انسانی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے۔ دوسری چیز کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے یہ ہے کہ اس کی زندگی انسانی زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے اور انسانی زندگی کی جو شام ہوتی ہے، یعنی جب کہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور جو زمین کے پیٹ میں جاتا ہے، اس وقت تک کی زندگی کا احاطہ کرتی ہو۔ اگر ہم آپ اس وقت کے مشہور مذاہب پر غور کریں گے تو ہم کو معلوم پڑے گا کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہاں تک کہ توریت کا باب استثناء اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ خداوندہ نے اپنے بندے موسیٰ کو مواب کی سرزمین میں مارا، یعنی موت دیا، اور بیت فغور کے بالمقابل ان کو گاڑا۔ اور آگے جملہ سنو دوستو، یہ یاد رکھنا کہ نقل کفر لباست اس لیے نقل کر رہا ہوں، وہ پیغمبر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آگے جملہ کیا ہے کہ ان کی قبر آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور آگے جملہ کیا ہے کہ ان کی عمر 120 سال ہوئی اور وہ ان جیسا اولو العزم پیغمبر بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا۔ تو دوستو حضرت موسیٰ السلام کی زندگی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے کہ توریت کا استثناء کا یہ باب خود کہہ رہا ہے کہ عظیم المرتبت پیغمبر کی قبر کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اتنے عظیم المرتبت پیغمبر ہے، پھر بھی اس کی قبر نہیں معلوم ہے، اور اس کی زندگی کا جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے بہت مختصر آتا ہے۔ وہ نقشہ یہ آتا ہے کہ آپ اسرائیلی گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، اور فرعون کے گھر میں جوان ہونے کے بعد آپ اپنے برادری کے ایک دو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آخرکار آپ کو اپنا یہ وطن عزیز چھوڑ کر کے مدین بھاگ جانا پڑتا ہے، اور مدین جاتے ہیں، مدتوں بکریاں چراتے ہیں، وہاں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو آپ کو نبوت ملتی ہے۔ اس کے بعد فرعون کو آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ فرعون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دو، لیکن فرعون بھیجنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار آپ غفلت میں اپنی قوم کو لے کر چل پڑتے ہیں، آپ وہ دریا پار کر جاتے ہیں، اور فرعون لشکر کے ساتھ جو آپ کے پیچھے آتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ اس کے آگے کی زندگی کچھ نہیں ملتی ہے تورات میں، دوستو تورات میں کچھ نہیں ملتی ہے۔ تو آج کے دور میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئیڈیل اور نمونہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور اس وقت کا جو سب سے بڑا مذہب عیسائیت، دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر کتابوں سے آپ جمع کریں گے بائبل سے، تو آپ کو اتنی زندگی ملے گی کہ جس میں خالی ان کے 2 مہینہ، اگر آپ پورے کو جوڑیں گے تو خالی ان کے 2 مہینہ کی زندگی کا احاطہ کرے گی۔ لیکن دوستو انسانی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ دخل ہے وہ کیا ہے؟ آدمی کا متعہل ہونا، یعنی شادی بیاہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعہل ہی نہیں تھے، شادی بیاہ ہی نہیں کیے تھے۔ بتاؤ، انسان جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، شوہر بنتا ہے، باپ بنتا ہے، پھر سربراہ خاندان بنتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں 70% گھریلو حالات ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی گھریلو زندگی سے بالکل خالی ہے، تو ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے یہاں پیغمبروں کا تصور نہیں ہے۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ خدا جب زمین میں فساد دیکھتا ہے تو نسل انسانی میں حلول کر آتا ہے، جس کا اوتار بولتے ہیں، پھر وہ فساد کو دور کرتا ہے۔ اور دوستو جب ان کے یہاں پیغمبر کا تصور نہیں تو کیسے وہ ہمارے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ اور جو اوتار ہیں،
جو اتار ہیں اگر ہم ان کو مان لیں کہ یہ ان کے مطابق عیش دودھ تھے تو بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ان کے مسلیہ اور ہادی اور رہبر ہیں، کسی میں طاقت پہاڑ کو اٹھانے کی ہے، کسی میں طاقت دریا کو جاری کرنے کی ہے، کسی میں طاقت ہاتھی کے سر کو کاٹ کر کے کسی انسان کے گرد میں جوڑ کر کے زندہ کر دینے کی ہے، اور کسی کی طاقت کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دینے کی ہے۔ تو دوستو اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ہاتھی کے سر کو کاٹ کر کے انسان کے گردن میں جوڑ کر کے انسان کو چلتا کر دیتے تھے، جو پہاڑ کو اٹھا لیا کرتے تھے، جو دریاؤں کو جاری کر دیا کرتے تھے، تو دوستو وہ نسل انسانی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیسے ہو سکتا ہے جو پہاڑ کو اٹھا سکتا ہو؟ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان جو عاجز اور درمادہ ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، ہر کام میں اللہ کا محتاج ہے، اور جو بے پناہ طاقتوں کا مالک ہو وہ انسان کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو نمونہ اگر چاہیے تو رسول اللہ کے دربار میں تم کو رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ملے گا، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، تمہارے کھیت میں جا کر کے جوتنے تک اور کھیتی کاٹنے تک اور بازار میں جانے تک اور بڑے بڑے شہروں میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے تک تمام زندگی کا تم کو نمونہ ملے گا۔ اور دوستو یہی نہیں ہے کہ خالی دن کے اجالے میں رسول اللہ نے جو کیا ہو وہ تمہارے نمونہ ہے، اور رات کی تاریکی میں جو کیا ہو وہ تمہارے نمونہ نہیں ہے۔ دوستو والٹیئر کا یہ فقرہ ہے، فقرہ بہت مشہور ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دوستو یاد رکھو اس بات کو کہ والٹیئر ہی جیسے ایک شخص نے اس کو رد کیا، گولڈ اسمتھ نے کہا کہ والٹیئر کا فقرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پہلے ایمان لانے والے تھے وہ سب آپ کے گھرانے کے لوگ تھے۔ کون تھے؟ حضرت خدیجہ تھی جو 15 سال تک آپ کے نگاہ میں رہ چکی تھی، اور کون تھے؟ آپ کے پروردہ حضرت علی تھے، اور کون تھے؟ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ دوستو تو یہ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے محض جو دن کے اجالے میں ہے وہی ہمارے سامنے نہیں ہے، وہی ہمارے نمونہ نہیں ہے، بلکہ جو رات کی تاریکی میں ہے وہ بھی ہمارے نمونہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اذن عام تھا، ازواج مطہرات تھو کہ جو تم رات کی تاریکی میں دیکھو اس کو دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ چنانچہ فقہاء نے اور محدثین نے وہ معاملات جو زن و شوہر کے ہوتے ہیں، وہ معاملات جو رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، ان تمام معاملات کو اجاگر کیا اور لوگوں کے سامنے تمام مسائل کو پیش کر دیا کہ کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے، اور کس طرح پیش آنا یہ مستحب اور سنت اور بہتر ہے۔ تو یہی نہیں بلکہ پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی بتاتا چلوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے کیونکہ رات کی تاریکی کی بات آ گئی ہے، گھر کی تنہائی کی بات آ گئی ہے، اس لیے میں عرض کر دوں اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا ہمارے برادران وطن میں کیا ہے کہ شوہر مر گیا، شوہر مر گیا، بیوی بھی جل کر مر جائے، بیوی بھی ختم ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ خیرکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو جل کر مرنے کی بات ہے اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیا۔ آپ نے اپنا جو پہلا نکاح کیا ہے ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سے آپ نے نکاح کیا ہے، اور دنیا کو سبق دیا، دنیا کو بدلا دیا کہ بیوہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ شومی قسمت نہیں ہے، یہ بد قسمتی نہیں ہے، ایک اتفاقی معاملہ ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا اور خواتین کے تعلق سے کہ خیرکم لنسائکم، سنو جوانوں جو عورتوں کو بیلاگ پیٹتے ہو، گھر کی تنہائی میں پیٹتے ہو، باہر ایسا لگتا ہے کہ کتنے شریف النفس ہو، لیکن جب رات کی تاریکی میں پہنچتے ہو، شام کو گھر میں پہنچتے ہو تو بے گناہ بے گناہ جو مارتے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور اگر ہم جوان ہیں تو آپ کا پیغام کیا ہے؟ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ہم باپ ہیں کسی عورت کے، دوستوں برادران وطن کی بہت سی خرافاتیں ہمارے اندر در آئیں، ان خرافاتوں میں سے ایک جہیز کی رسم اور خرافات ہے۔ ہماری لڑکیاں جوانی کی دہلیز کو کراس کر کے بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کی شادی بیاہ کا نمبر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ میں جہیز کے چکر میں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اور ہمارے گھروں میں بھی اب یہ رواج پڑنے لگا ہے کہ لڑکیوں کے
کی پیدائش روک دی جائے اور تحدید نسل کیا جائے اور نئے ذرائع سے نئے آلات سے معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اگر لڑکی ہے تو ابارشن کرا کے ختم کر دیا جائے۔ دوستو بہت افسوس کن بات ہے، اللہ کے بر حبیب نے کیا فرمایا، من کانت لہو انسا، من کانت لہو انسا فلم یعیدها ولم یہنها ولم یوسر ولدہ علیہا کان معی فی الجنہ، کہ جس کو بچی ہوئی اس نے بچی کو نہ تو زندہ دفن کیا، نہ اس کو اس کی توہین کیا، نہ اس کو ذلیل کیا، اور نہ لڑکے کو لڑکی پر فضیلت دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو رات کی تاریکی میں دیکھو اس کو دن کے اجالے میں بیان کر دیا کرو۔ ہماری ماں اور بہنوں کو میں بھی عرض کرتا چلوں، یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے مشہور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی والدہ کتنی پاک تینت تھی اور کتنی عفیف تھی۔ والدہ کا جب نکاح ان کے والد سے ہونے والا تھا تو ان کے نانا نے کیا کہا تھا کہ اپنے ہونے والے داماد سے میں ایسی لڑکی دے رہا ہوں جو ہاتھ سے اندھی ہوگی، کان سے بہری ہوگی، پیر سے لولی ہوگی، ہاتھ سے لولی ہوگی، پیر سے لنگڑی ہوگی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب آپ کے والد گرامی جب حجلے عروس میں پہنچتے ہیں تو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، اپنے خسر سے پوچھتے آپ نے ایسے ایسے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنو، میری لڑکی عفیف ہے، پاک دامن ہے، اس نے اپنی نگاہ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، اور اپنے ٹانگوں سے کبھی غلط بات کی طرف گئی نہیں ہے، اور اس کے کانوں میں کبھی کوئی غلط بات آئی نہیں ہے۔ تو دوستو جب ایسی باعصمت، باعزت، باوقار، نیک اور دیندار مائیں ہوتی ہیں تو ان کے بدن سے جو پیدا ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ باوضو رہا کریں اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کو وضو کر کے دودھ پلایا کریں تو ان کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیخ باعزت بستانی جیسا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، پوری تقریر کا خلاصہ میں چند جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ دوسری شرط یہ ہے کسی کو نمونہ بننے کے لیے کہ اس کی زندگی نسل انسانی کی، تمام نسل انسانی کی زندگی کے شب و روز کا احاطہ کرتی ہو، نہ تو ہمارے برادران وطن کے جو پیشوا ہیں مذاہب کے، اور نہ عیسائیت کے جو پیشوا ہیں، اور نہ جو یہودیت کے پیشوا ہیں، ان سب کی زندگیاں تمام نسل انسانی کی زندگی کے شب و روز کا احاطہ نہیں کرتی ہیں۔ اگر کسی کی زندگی نسل انسانی کی شب و روز کا احاطہ کرتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو تمام حالات کا، تمام واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ آپ نے جنگوں میں بھی شرکت کی، آپ نے مصالحت بھی کی، آپ نے معاہدے بھی کیے، آپ نے نہایت مظلومی کی زندگی بھی گزاری، آپ پر تیر اور طوفان کی بارش بھی کی گئی، آپ پر اونٹ کو جھڑیاں بھی گاڑی گئی، لیکن ایک طرف آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، بدر کے میدان میں آپ فاتح ہوتے ہیں۔ دوستو یہ تمام نمونے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اعظم موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور ہمارے برادران وطن کے مذہبی پیشواؤں میں یہ تمام نمونے آپ کو ہرگز نہیں ملیں گے۔ اور جو تیسری شرط ہے کسی کو نمونہ اور ہادی بننے کے لیے، وہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی ہم تک بہت ہی محفوظ اور مسترد طریقوں سے پہنچی ہو، بہت ہی محفوظ اور مسترد طریقوں سے پہنچی ہو۔ دوستو اگر آپ بانیان مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ جو بائبل کے حوالے سے جو ہم تک آتی ہے بہت مختصر آتی ہے، اور خالی اتنا ملتا ہے کہ بچپنے میں آپ مصر میں ہوئے اور آپ نے جو 4 معجزے دکھائے پھر آپ غائب ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 30 سال کی ہوئی تو آپ نے سمندر کے کنارے ماہی گیروں اور مچھیروں کو آپ بدچشمہ دیکھتے ہوئے نظر آئے، اور پھر یہودیوں نے آپ پر کیس کر دیا اور گورنر کے دربار میں پیش کیا، اور گورنر نے آپ کو سولی کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو برادران وطن کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی زندگی کے تعلق سے جو مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہیں وہ کتابیں ہیں جن کو یہ لوگ الہامی کہتے ہیں، یعنی آسمانی کہتے ہیں۔ وہ 4 کتابیں ہیں، یجروید، ایتھروید، سام وید اور رگ وید۔
یہ 4 کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ یہ کون کہنے والا؟ دیانند سرسوتی کہتا ہے اگنی، وایو، آگرا، آدتیہ، ان چاروں پر یہ 4 کتابیں نازل ہوئی۔ لیکن دوستو انہی کے مذہبی پیشواؤں نے اور دانشوروں نے اس بات کو رد کر دیا اور اس میں اختلاف کیا کہ کتابیں من و عن الہامی نہیں ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، اور یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حقیقی ہے کہ الحاقی ہے اور کتنی ملاوٹ ہے، اور یہاں تک کہ ایک بڑے دانشور نے ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک کتاب لکھی اور لکھا اس میں کہ تبدیلی مذہب کی ضرورت کیوں، تبدیلی مذہب کی ضرورت کیوں۔ اور ایسے اگر آپ زرتشت جو پارسی ہیں ان کی جو مذہبی کتابیں گاتھا، کیا ہے گاتھا؟ گاتھا میں تقریباً 26 صورتیں ہیں، ان 26 صورتوں میں سے 25 غائب ہیں، خالی ایک صورت ملتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ملتا ہے؟ بوستا اور اوزادند ہوستا کے نام سے ملتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کل کے اور پہلے کے بھی مورخین نے زرتشت کی زندگی کا انکار کیا اور کہا کہ یہ خیالی شکل تھی جس کو لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ اب دوستو اگر آپ آئیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی زندگی جو ہم کو ملتی ہے نہایت ہی مستند ترین چیز سے ملتی ہے۔ مستند ترین چیز کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری بیوی نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن۔ اور جو دوسری چیز جو دوسرے راستے سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اور جو تیسرے راستے سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیرت ہے۔ دوستو قرآن کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں کہ عیسائی دنیا ہمیشہ مسلمانوں کے تعاقب میں رہی ہے۔ چنانچہ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسروں نے بہت ڈھیر سارا روپیہ مختص کیا اس بات کو جاننے کے لیے کہ تمام قرآن ایک ہے کہ ہر ایک میں کچھ تبدیلی ہے۔ چونکہ انجیل ان کے یہاں بہت انجیلیں ہیں، بہت بائبلیں ہیں، بہت مشکل سے انہوں نے 40-50 کو اکٹھا کیا اور 40-50 میں سے 4 انجیلوں پہ اتفاق کیا۔ 40-50 کو اکٹھا کر کے ایک پر بھی اتفاق نہ کر سکے، 4 پر اتفاق کرنا پڑا۔ اتنا ان کے یہاں رد و بدل ہے۔ انہوں نے ایسے ہی مسلمانوں کی کتاب قرآن کے تعلق سے بھی سمجھا، بہت ڈھیر سارا روپیہ اکٹھا کیا اور پوری دنیا کے کونے کونے سے 40,000 نسخوں کو جمع کیا۔ اور جب ان کو ملانا شروع کیا تو کوئی نسخہ چاہے مغرب کا ہو چاہے مشرق کا ہو، چاہے شمال کا ہو چاہے جنوب کا ہو، کسی نسخے میں ایک دوسرے سے کوئی اس میں تبدیلی نہیں تھی اور زیر زبر کا کوئی تغیر و تبدل نہیں تھا، نقطے کا بھی تغیر و تبدل نہیں تھا۔ اور جہاں تک حدیث کی بات ہے دوستو، یہ حدیث جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اس کو لوگوں نے جمع کیا، لیکن میں یہ کہتا چلوں آگے کہ اس کو جمع کیا پھر اس کو پرکھنے کے لیے اور محدثین نے، علماء نے، مسلمانوں نے ایسے فن کو ایجاد کیا نہ اس کے پہلے نسل انسانی میں کسی نے اس فن کو ایجاد کیا تھا اور نہ انشاءاللہ تا صبح قیامت کوئی اس فن کو ایجاد کر پائے گا۔ وہ فن کیا ہے؟ اسماء الرجال، فن اسماء الرجال۔ مغربی مورخین اور مستشرقین خود اس بات پر متعجب ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے رسول کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے رسول کی زندگی کو ان کے شب و روز کو معلوم کرنے کے لیے ایسے فن کو جاری کیا کہ آج تک کوئی ایسا فن جاری نہ کر سکا، اور اس فن کو جاری کر کے رسول اللہ کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگی کو محفوظ کر دیا کہ کون راوی کیسا تھا، کون راوی کیسا تھا، اس کی روایت کیسی ہے، قابل قبول ہے یا قابل رد ہے، ضعیف ہے، قوی ہے کیا، اسی سے بحث کرتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے سیرت کے تعلق میں عرض کر دو، سیرت نگاری کی جو بنیاد رکھی ہے کتابی شکل میں جو آئی ہے اس کی سب سے اولین جو کڑی ہے وہ ہے علامہ ابن شہاب زہری، اور علامہ ابن شہاب زہری کے بعد جو سلسلہ چلا تو چلتا گیا، بڑھا تو بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں میں جو بھی تھوڑا لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ضرور سیرت پر قلم اٹھاتا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ وہ بن سکتا ہے جو نسل انسانی کے لیے جس کی تبلیغ ہو، ہماری زندگی کے لیے نمونہ وہ بن سکتا ہے جو تمام نسل انسانی کی زندگی کا احاطہ کرتی ہو، ہماری زندگی کے لیے نمونہ وہ بن سکتا ہے جس کے زندگی کے وقائع اور حالات ہم تک مستند طریقوں سے پہنچے ہو۔ اور دوستو، ان تینوں شرطوں پر جتنے
جتنے بانیان مذاہب آئے تھے چلے گئے. النبی الخاتم کا مصنف مناظر حسن گیلانی لکھتا ہے, ایک جملے بات کہتا ہمیں, وہ کیا کہا, جتنے آئے جانے کے لیے آئے اور ایک آیا ہمیشہ رہنے کے لیے آیا. تو دوستو ان سب کی تعلیمات ناپید ہو گئی, ان کی زندگی ناپید ہو گئی, اور ان کی دعوت و تبلیغ بھی دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے. اگر کوئی چیز باقی ہے تو رسول اللہ کی زندگی باقی ہے, رسول اللہ کی تعلیمات باقی ہے, اور رسول اللہ کی سنت باقی ہے, آپ کا اسوہ باقی ہے. ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں جگر مراد آبادی کا ایک شعر پڑھ دوں کہ لاکھ ستارے ہر طرف, لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر, وما علینا الا البلاغ.